کبھی وہ پاکستان کے سب سے بڑے پاپ سٹار تھے، کبھی نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، کبھی اسٹیج پر ہزاروں لوگوں کو جھومنے پر مجبور کرنے والی آواز، اور پھر ایک دن وہی شخص دنیا کی چمک دھمک چھوڑ کر خاموشی سے کو راستے پر چل پڑا۔ یہ کہانی ہے ایک آواز کی، ایک بے چین روح کی، ایک تلاش کی۔ آج کی کہانی ہے جنید جمشید کے نام۔ پاکستان کی موسیقی کی تاریخ میں کچھ نام صرف فنکار نہیں ہوتے بلکہ ایک پورا دور ہوتے ہیں، اور جنید جمشید بھی ایسا ہی ایک نام تھا، ایک ایسا نوجوان جس نے لاکھوں دلوں کو اپنی آواز سے مسحور کیا، ایک ایسا ستارہ جس نے شہرت کی بلند ترین چوٹی کو چھوا اور پھر سب کچھ چھوڑ کر ایک نئی زندگی اختیار کر لی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک پاپ سٹار سے مبلغ تک کا سفر کیسے ہوا؟ شہرت کے عروج پر پہنچ کر کوئی سب کچھ کیوں چھوڑ دیتا ہے، اور آخر وہ بے چینی کیا تھی جو جنید جمشید کو اندر سے تڑپاتی رہی؟ اس سفر کی کہانی 3 ستمبر 1964 کو کراچی سے شروع ہوتی ہے، جہاں ایک ایسے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی جہاں نظم و ضبط، تعلیم اور تہذیب کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ ان کے والد ایئر کوموڈور جمشید اکبر خان پاک فضائیہ کے افسر تھے، اس لیے گھر میں فوجی نظم و ضبط کے ساتھ اعلیٰ تربیت بھی موجود تھی۔ جنید کا بچپن مختلف شہروں میں گزرا، جن کے والد کی پوسٹنگز بدلتی رہتی تھی، اور یہی ماحول ان کی شخصیت میں وقار، اعتماد اور کشش پیدا کرتا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنید کا پہلا خواب گلوکار بننا نہیں تھا بلکہ وہ پائلٹ بننا چاہتے تھے۔ بچپن سے انہیں جہازوں سے غیر معمولی دلچسپی تھی، وہ ماڈل طیاروں سے کھیلتے اور فضاؤں میں اڑنے کے خواب دیکھتے تھے۔ پاک فضائیہ میں شامل ہونا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ انہوں نے محنت کی، تعلیم پر توجہ دی اور جسمانی فٹنس برقرار رکھی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ جب جواب آیا تو بتایا گیا کہ ان کی نظر پائلٹ بننے کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا بڑا جھٹکا تھا۔ وہ ٹوٹ گئے، روئے اور ان کا خواب بکھر گیا، لیکن یہی ٹوٹنا بعد میں ایک نئی پہچان کا آغاز بن گیا۔ اس دوران ان کے بھائی نے انہیں گٹار دیا۔ ابتدا میں یہ صرف وقت گزارنے کا ذریعہ تھا، مگر یہی مشغلہ بعد میں تاریخ بن گیا۔ گھر کے ایک کونے میں چھوٹا سا اسٹوڈیو بنا، دوست جمع ہوتے، دھنیں بنتی، گانے گائے جاتے، اور آہستہ آہستہ جنید کو احساس ہوا کہ شاید یہی ان کا اصل راستہ ہے۔ بعد میں انہوں نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں میکینیکل انجینئرنگ میں داخلہ لیا، جہاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور یونیورسٹی کے پروگراموں میں گانا شروع کر دیتے۔ ان کی آواز منفرد تھی، شخصیت پرکشش تھی، اور لوگ متاثر ہونے لگے۔ پھر ایک دن ایک یونیورسٹی کنسرٹ میں 2 نوجوان ان کی آواز سے متاثر ہوئے، روبیل حیات اور شہزاد حسن۔ یہی وہ ملاقات تھی جس نے پاکستان کے مشہور پاپ بینڈ وائٹل سائنس کو جنم دیا۔ اعتبار بھی آ ہی جائے گا، ملو تو سہی یاریاں 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 جو بھی توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ابتدائی دن آسان نہیں تھے۔ بینڈ مختلف جگہوں پر پرفارم کرتا، مغربی گانوں کے انداز میں گانے پیش کرتا، اور وسائل محدود تھے، مگر جذبہ بے مثال تھا۔ ان کا مقصد واضح تھا، پاکستان میں جدید موسیقی کا نیا دور شروع کرنا ہے۔ پھر 1987 میں ایک سادہ سا گانا ریلیز ہوا جس نے تاریخ بدل دی، اور وہ گانا کوئی اور نہیں بلکہ دل دل پاکستان تھا۔ یہ صرف گانا نہیں تھا بلکہ ایک جذبہ تھا، ایک انقلاب تھا۔ گانا ریلیز ہوا اور پورے ملک میں دھوم مچ گئی، نوجوان دیوانے ہو گئے، اور بینڈ راتوں رات سپر اسٹار بن گیا۔ ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جا پاکستان، جا جا پاکستان، دل دل پاکستان، جا جا پاکستان۔ بی بی سی ورلڈ سروس کے ایک سروے میں اسے دنیا کے مقبول ترین گانوں میں شامل کیا گیا،
اور پاکستانی پاپ میوزک کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اب جنید صرف گلوکار نہیں رہے تھے بلکہ نوجوانوں کے لیے آئیکن، اسٹائل کی پہچان اور قومی ہیرو بن چکے تھے۔ جہاں وہ جاتے ہجوم جمع ہو جاتا، مگر شہرت کے اس شور میں بھی ان کے اندر ایک عجیب خاموشی تھی۔ شہرت، دولت اور کامیابی کے باوجود وہ مطمئن نہیں تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے مجھے سکون نہیں مل رہا۔ وقت کے ساتھ بینڈ کے اندر اختلافات بڑھنے لگے اور آخر کار راستے جدا ہونے لگے۔ تو یوں جب سلمان رائٹنگ سائنس چھوڑ کر گیا تھا تو مجھے اس کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوئی۔ یہ جنید کے لیے ایک اور صدمہ تھا۔ بعد میں انہوں نے سولو کیریئر شروع کیا، گانے مقبول بھی ہوئے مگر دل کا خلا باقی رہا۔ اور شہرت کے عروج پر تھے مگر روح خالی محسوس ہوتی تھی۔ وہ سکون اور حقیقت کی تلاش میں تھے، اور پھر زندگی میں ایک ایسا مرحلہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ گھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں۔ روک کے میں گاڑی سے اتر کے میں جو جماعت کا جو سب سے آگے جو تھے بزرگ تھے، میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے ان سے ایسے ہاتھ کیا، ہاتھ ملا کر میں نے کہا جی آپ بڑا اچھا کام کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، ایسے ہی کہہ دیا میں نے۔ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اب مجھے کیا پتا کہ گشت پر نکلا ہوا ہو کوئی اور وہ گشت پہ نکلا ہوا آدمی دعا کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ قبول نہ کرے۔ 1990 کی دہائی کے وسط میں روحانی تبدیلی کا آغاز ہوا۔ مختلف علماء سے ملاقاتیں، مذہبی ماحول سے قربت اور زندگی کے مقصد پر گہری سوچ نے ان کے اندر نئی کیفیت پیدا کر دی۔ وہ دیر تک تنہائی میں بیٹھتے، زندگی کے معنی پر غور کرتے اور خود سے سوال کرتے کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں۔ کنسرٹس کے شور میں بھی انہیں خاموشی سنائی دیتی اور تال کی گونج میں بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ اس دوران ان کی ملاقات تبلیغی جماعت کے لوگوں سے ہوئی جن کی سادگی، عاجزی اور روحانیت نے ان پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ ان کے ساتھ وقت گزارنے لگے، دین کو سمجھنے لگے اور قرآن کے مفاہیم پر غور کرنے لگے۔ میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا، روتا رہا بڑے دیر تک۔ پھر جب مجھے تھوڑا سا چین آیا تو میں نے کہا مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے، میری پوری زندگی برباد ہو گئی؟ تو فرمایا نہیں، بالکل بھی نہیں، کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو، یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو۔ اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے، دل میں ابھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے پچھلے معاف کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کے اندر کی دنیا بدلنے لگی۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں بلکہ ایک طویل اندرونی جدوجہد کا نتیجہ تھی۔ ایک طرف شہرت، موسیقی اور دنیاوی کامیابی تھی اور دوسری طرف روحانی سکون کی پکار۔ آخر کار انہوں نے وہ فیصلہ کیا جس نے پوری قوم کو حیران کر دیا۔ انہوں نے موسیقی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا پاپ سٹار سب کچھ چھوڑ رہا تھا۔ میڈیا میں شور مچ گیا، مداح حیران رہ گئے، کچھ لوگوں نے تنقید کی اور کچھ نے اسے وقتی جذبات قرار دیا، مگر جنید اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ انہوں نے شہرت کے بجائے روحانی سکون کو چن لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ تبلیغی دورے پر جانے لگے، مساجد میں وقت گزارنے لگے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگے۔ ان کی شخصیت بدل چکے تھے، لہجے میں عاجزی، انداز میں سکون اور چہرے پر ایک نئی روشنی آ گئی تھی۔ فجر کی نماز سے تھوڑا سا پہلے اٹھتا ہوں، پھر ذرا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار، اور جو ابھی اگلے سارا دن کے جو حالات ہیں میں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یا اللہ ارادہ تو یہ ہے کہ یہ ایسے سے ایسے ہو جائے، لیکن آپ اس کو ایسے کریں جیسے آپ سمجھتے ہیں۔ میں صرف اپنی زندگی نہیں بدلی بلکہ بہت سے نوجوانوں کو بھی متاثر کیا۔ اس سفر میں تنقید بھی ہوئی،
ماضی پر سوال بھی اٹھے مگر وہ صبر اور خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں مگر اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان سچائی کو پہچان لے۔ ساری عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ کچھ نوجوان اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے خود تو سب کچھ دیکھ لیا، اب ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ یہ نوجوان جو اعتراض کر رہے ہیں، اگر تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری عمر میں آ کے وہی سب کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا تو یہ ان کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ روحانیت کے ساتھ انہوں نے کاروبار بھی شروع کیا اور سادہ مگر باوقار طرز زندگی اپنایا۔ وہ اب سٹیج کے ستارے نہیں تھے بلکہ دلوں کے رہنما بن چکے تھے۔ وہ دنیا بھر کا سفر کرتے، لوگوں سے ملتے اور دین کی دعوت دیتے، لیکن قدرت نے ان کے لیے ایک اور امتحان لکھ رکھا تھا۔ 7 دسمبر 2016 کو وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ چترال کی تبلیغی دورے سے واپس آ رہے تھے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز PK 661 اسلام آباد جا رہی تھی۔ جہاز میں 47 افراد سوار تھے مگر پرواز کے دوران انجن میں خرابی پیدا ہوئی اور جہاز حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ جہاز میں موجود تمام افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ خبر پورے پاکستان میں پھیل گئی اور ملک غم میں ڈوب گیا۔ ٹی وی اسکرین پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی اور سوشل میڈیا پر صرف ایک ہی نام تھا، جنید جمشید۔ A musician turned evangelist called Junaid Jamshed. جنید جمشید بھی اس طیارے میں سوار تھے اور ان کی نشست کا نمبر جو ہے وہ 27C بتایا گیا ہے۔ وہ آواز جو کبھی اسٹیج پر گونجتی تھی اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ مداح رو رہے تھے، فنکار غم زدہ تھے اور عوام سوگ میں تھی۔ یہ صرف ایک انسان کی موت نہیں بلکہ ایک دور کا اختتام تھا۔ ان کی وفات نے لوگوں کو زندگی کی حقیقت یاد دلائی کہ شہرت، دولت اور کامیابی سب عارضی ہیں اور اصل چیز انسان کے اعمال، کردار اور اثرات ہیں۔ ان کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد شریک ہوئے اور لوگوں کا سمندر امڑ آیا۔ جنید جمشید کی زندگی بظاہر 2 حصوں میں نظر آتی ہے، ایک پاپ سٹار اور دوسرا مبلغ، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی انسان کی سچائی کی تلاش کا سفر تھا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ کامیابی صرف شہرت نہیں بلکہ دل کا سکون اور مقصد کا حصول ہے۔ آج بھی ان کی آواز زندہ ہے، ان کے گائے ہوئے گانے، پڑھی ہوئی نعتیں اور ان کا پیغام لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہیں۔ جنید جمشید صرف ایک گلوکار یا مذہبی شخصیت نہیں تھے بلکہ ایک احساس، ایک تبدیلی اور ایک سفر کی علامت تھے۔ ایسا سفر جو شہرت سے شروع ہوا، بے چینی سے گزرا اور سکون پر ختم ہوا۔ اور شاید یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ اگر دل میں تلاش سچی ہو تو راستہ خود مل جاتا ہے۔ یہ تھی کہانی ایک آواز کی، ایک تلاش کی، ایک تبدیلی کی۔ یہ کہانی تھی جنید جمشید کی۔ کیا ہوا اگر زندگی ذرا الجھ سی گئی، سوچو تو ذرا جنگلوں میں بھی راستے تو ہیں، ہمیں بھی کوئی مل ہی جائے گا، چلو تو صحیح، چلو تو صحیح، اعتبار